सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, इस वक़्त पाकिस्तान में ऐसे हालात बन चुके हैं कि जो ताकतवर लोग हैं उनको समझ नहीं आ रही कि हमने कहाँ पे जाना है। हुआ ये है कि मज़ाक समझ रहे थे कि अमेरिका के जो इलेक्शन है उसके बाद जो नए सदर आए हैं ट्रम्प साहब, उन्होंने खलबली मचा दी है पाकिस्तान में और ये कहते हैं जनाब हमें कुछ टाइम दो। लेकिन आज अब्दुल क़य्यूम साहब से पूछेंगे क्या ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल है जनाब। जी सर, क्या चल रहा है? मुबारक साहब, ये तो सच है कि ट्रम्प साहब जब से आए पहले दिन ही से उन्होंने खलबली मचाई है और ट्रम्प के बारे में एक बात मशहूर है कि वो जो बात करता है वो करके दिखाता है। ये उसकी एक फिक्रा अमेरिकन बहुत बड़े एनालिस्ट ने कहा कि ये एक ऐसा शख्स है, चूंकि ये ना तो किसी जनरल का लड़का है, ना सियासतदान है, ना किसी जो हमारा हम लोग कहते हैं जी वो ये फला 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 एस्टेब्लिशमेंट, ये हमने अपनी तरफ से बहुत ठोंका हुआ है, तो वो ना किसी का हिस्सा है, तो वो तो हर बात करवा रहे हैं। आप हैरान होंगे कि एक जहाज भर के इमिग्रेंट्स का जो छुपे हुए थे कल उन्होंने वापस किया तो किसी मुल्क में 400 बंदे। आप ये देखें मुबारक साहब, पूरी दुनिया की उन्होंने अमेरिकन ने मदद बंद कर दी है। ये आज उनका लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है कि तमाम दुनिया की जो अमेरिकन पैसा दे रहे थे, अमेरिकन गवर्नमेंट उसको ब्लॉक कर दिया ट्रम्प साहब ने। ये ट्रम्प ने किया है। उसमें पाकिस्तान शामिल है, ताइवान भी शामिल है, यूक्रेन भी शामिल है, ईरान और जॉर्डन भी शामिल है। शायद इसराइल और मिस्र के उन्होंने उनको छोड़ा कि उनका कोई स्पेशल मुआहदा है जो अमेरिकन ने गारंटी दी थी। तो ये पूरी दुनिया की मदद बंद करने का मतलब एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि ये पाकिस्तान को ब्लॉक करना है, क्योंकि वो ट्रम्प जो बार बार करवाता जा रहा है अपने बंदे को थ्रू उसको इमरान को रिहा करो, ये जमहूरियत के ऊपर ये कातिल आ गए, जो कातिल है जमहूरियत को उन्होंने कत्ल किया है पाकिस्तान में और मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। ये ट्रम्प के अल्फाज हैं और ट्रम्प उसके ऊपर चल रहा है। बहुत दुनिया को ट्रम्प ने धमकियां दी हैं। सऊदीया को देखो कितनी बड़ी धमकी दी है। हमने एक बात की थी, आपको याद है, पिछली दफा जब ट्रम्प साहब आए थे तो सबसे पहले विजिट उसने सऊदीया की थी और $1 ट्रिलियन का ट्रम्प ने धमकी मारी थी सऊदीया को कि तुम हमारा असला खरीदो, अगर नहीं खरीदोगे तो ये जो तुम्हारी बादशाही है एक हफ्ते ज्यादा नहीं हम चलने देंगे। ये ट्रम्प के अल्फाज थे। उन्होंने कहा तुम्हारी बादशाही जो सऊदीया के ऊपर बैठे हो ये हमारी वजह से चल रही है, तो तू अगर हमारे साथ बिजनेस या हमारे पैसा नहीं दोगे या खर्च नहीं करोगे एक हफ्ते में तुम्हारी बादशाही उड़ा देंगे। तो ये वाकई बात तो सही है। उन्होंने $1 ट्रिलियन लगाए, असला किधर गया कोई पता नहीं। अभी फिर ट्रम्प ने धमकी मारी है सऊदीया के बादशाह को कि तुम हमसे हमारे मुल्क में तुम पैसा लगाओ। उसने लगाया थी 600 बिलियन हम लगाएंगे, ऐसे बोला है। उसने कहा नहीं, $1 ट्रिलियन लगाओ, ठीक है, और तेल की कीमत भी कम करो। मुझे यह शक ये पड़ता है मुबारक साहब कि जैसे उसने, चूंकि ये अरामको कंपनी जो है तेल की, अमेरिका ने तेल निकाला था, अमेरिका ने इनको हैंडओवर किया है। जैसे उसने धमकी मारी है वहां पे पनामा में, ये नहर हमने बनाई थी, हमारे 28,000 बंदे बने वहां पे, हमने इतना पैसा लगाया। इसके बाद फ्रांस ने शुरू किया तो ये कंप्लीट हुई थी, तो फिर अमेरिका की किसी गवर्नमेंट ने इनको वापस कर दिया पनामा को। आज ट्रम्प इस पोजीशन में है कि गालबन वो ये कहेगा कि ये जो तुम तेल निकाल रहे हो ये हमारी कंपनी है, हमने तेल निकाला था, ये हम इसको कब्जा करेंगे। ये ट्रम्प जो दुनिया में बड़ी बड़ी धमकियां मार रहा है उसके पीछे बड़े बड़े राज हैं। और अभी सऊदीया वालों का मुंह बंद हो गया है। उसने तेल की कीमत कम करो, $1 ट्रिलियन तुम खर्च करोगे सऊदीया में। सऊदीया को इतना बड़ा प्रेशर दिया है कि सऊदीया भी पाकिस्तान से पैसे मांगेगा। मैं आपको बात बता रहा हूँ पहले, तो पाकिस्तान को उन्होंने उधार दिया है, अभी वो पाकिस्तान को बोलेंगे हमारे पैसे निकालो। भाई हमें तो ट्रम्प ने फंसा दिया है, तुम्हारे पास पैसे ही नहीं है, हम किधर कैसे $1 ट्रिलियन निकालेंगे। ये ट्रम्प जो कुछ कर रहे हैं मुबारक साहब, ये दुनिया के लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। और इस साल चूंकि इसकी आखिरी प्रेसिडेंसी है, सेकंड टाइम, और ये बहुत कुछ करने वाला है, बहुत कुछ करने वाला है। लाखों किसने क्या कितने मिलियंस लोग, पुलिस पकड़ रही है, फौज पकड़ रही है अमेरिका के अंदर लोगों को, और उनको जहाज तैयार कर रहे हैं और अपने अपने मुल्कों में फेंकते जा रहे हैं। बल्कि उन्होंने यहाँ तक कहा कि जो बच्चे पैदा हुए जिनको नेशनलिटी मिल गई है
ان کے والدین کو بھی اٹھا کے باہر پھینکو. اگر وہ بچہ نہیں رہ سکتا اکیلا 2 سال کا تو بچہ بھی ساتھ جائے, ہم اس کو واپس نہیں لیں گے. تو یہ ساری چیزیں, یہ جو کچھ ہو رہا ہے, میرے خیال میں ٹرمپ بہت کچھ کرے گا. ابھی اس کے 4-5 دن ہوئے ہیں. پاکستان کے لیے اس نے بڑی دھمکیاں پہلے مروائی ہیں کسی بندے کے تھرو. اپنے وائس پریزیڈنٹ اینڈ اپنے اسپیشل ایلچی یہ مان نہیں رہے. یہاں پہ کرپٹ ترین دنیا کی کرپٹ ترین حکومت پاکستان کے اندر بیٹھی ہوئی ہے. انہوں نے جو کچھ کیا ابھی 2 سال میں اور 75 سال میں جو پہلے کیا ہمارے ساتھ, وہ ساری دنیا کو جانتے ہیں, لیکن کوئی ان کو پکڑ نہیں سکا کیونکہ یہ بکاؤ لوگ ہیں, یہ ٹاؤٹس ہیں, اور یہ وہ کیا کہتے ہیں, وہ جو گدھے ہوتے ہیں, یہ وہ خریدنے والے, پیسے دو اور گدھا خریدو, یہ وہ لوگ تھے. پیسے دو اور ان کو خرید لو, ملک کو انہوں نے بیچ دیا ہے. تو یہ بھی پاکستان کی ٹرن آ گیا. نمبر 1 تمام دنیا کی مدد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نمبر 1 پاکستان کو ٹارگٹ کرو. سر 2 درجن جو لوگ ہیں جن میں عسکری لوگ بھی ہیں, سول بھی ہیں, جو چور ہیں جن کو آپ کہہ سکتے, ان کی سفری پابندیوں پہ ان پہ پابندیاں لگنے والی ہیں. ان کے جو بینکوں میں پیسے ہیں پاکستانی لوگوں کے 2 درجن ابھی بتائے جا رہے ہیں, مگر بعد میں کتنے نکلتے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے. تو اس وجہ سے بھی کھلبلی پاکستان میں مچی ہوئی ہے. تو یہ امریکہ کر سکتا ہے جہاں جہاں بھی ان کے اکاؤنٹ ہے بند کروا دے. مبارک صاحب یہ بتاؤں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو IMF کا پیسہ ان کو مل رہا ہے ابھی نہیں ملنے والا. ابھی یورپین یونین کے اوپر جو پریشر ہم نے بات کی تھی پہلے کہ یورپین یونین کے اوپر بہت بڑا پریشر ڈال دیا ٹرمپ نے. اس نے بتا دی, اچھا نمبر 1 اس نے بولا کہ میں 20,000 فوج جو یورپین یونین میں واپس منگوا رہا ہوں امیڈیٹلی. اس نے آرڈر دے دیا ہے امریکہ کی فوج واپس امریکہ میں, ہم یورپین کی مدد نہیں کریں گے. وہ خود اپنا جو ان کا سیکورٹی کا معاملہ خود سیٹل کریں. اپنے ہمارے پیسے کھا گئے, یہ 2% انہوں نے رکھا ہوا ہے وہ ڈیفنس کے لیے, اور 2% وہی لوگ دیتے ہیں جو 5-6 ملک ہیں, باقی تو دیتے ہی نہیں ہیں. تو اس نے بولا نو نیور, ابھی تم لوگ خود 5%. اور ایک تبصرہ نگار نے بولا کہ امریکہ اس میں یورپین یونین میں ٹوٹل 4-5 ملک ہیں جو 5% لگا سکتے ہیں, لیکن باقی جتنے ان کے ملک ہیں 20-25 ممالک, ان کے پاس تو 1 روپیہ بھی نہیں ہے. وہ ہمیشہ ہر سال وہ ان کا وہ ہو جاتا ہے, دیوالیہ ہو جاتا ہے. تو یہ ٹرمپ کی بہت بڑی پلاننگ کہ یورپین یونین سے بھی ڈرا کرو اور نیٹو کو توڑ دو, اور یوکرین کو تو مدد بند ہو گئی ہے. مبارک صاحب اس نے کل آرڈر دے دیا ہے, ایک بہت بڑا لکھ کے دے دیا کہ یوکرین کی مدد بند. جب یوکرین کو پیسہ نہیں ملے گا, یورپین یونین والے خود ان کے اوپر پریشر آ گیا ہے, تو کون اس کو پیسہ دے گا؟ وہ جنگ بند کرے گا 100%. پیوٹن کو اس نے بولا ہے کہ تم میرے ساتھ معاہدہ کرو, سب سے پہلے میں تمہارے پاس آ رہا ہوں اور میرے ساتھ معاہدہ کرو. کیوں اپنا تو پیسہ ضائع کر رہا ہے, کیوں اپنے بندے مروا رہا ہے؟ روس بہت بڑا ملک ہے اور میں روس کی بہت عزت کرتا ہوں, تمہاری بھی کرتا ہوں. جنگ بند کرو, اپنے پیسے بچاؤ. اور یوکرین کے ساتھ معاہدہ رشین نے بولا ہے کہ ہم وہی کریں گے جو ہماری مرضی ہوگی. اس کا علاقہ جو قبضہ ہوگا وہ 1 انچ بھی ہم نہیں چھوڑنے والے. ادھر بفر زون بناؤ. یورپین یونین ویسے بھی بند کر دے گی مدد, امریکہ نے خود بند کر دی ہے. تو یہ سب چیزیں کاؤنٹ ہو رہی ہے. افغانستان کو دھمکی ماری ہے, تم نے ہمارا اسلحہ وہاں جب فوج نکلی ہے ان جرنیلز کو اس نے بولا کہ ہم انکوائری کریں گے, ان کو سزائیں دیں گے جو اچانک نکل گئے تھے اور سب اسلحہ چھوڑ رہے تھے. تو اس نے بولا کہ تم ہمارا اسلحہ واپس کرو, ورنہ تمہارے جو ہم نے کچھ $5-10 بلین یہاں پہ فریز کی وہ تمہیں کھانا نہیں ملنے والا. یہ اس کو بولا ہے. ابھی اس طرح کی چیزیں, انڈیا کے اوپر کتنا بڑا پریشر ہے آپ کو پتا ہے کہ انڈیا کے اوپر سب ویزے ریجیکٹ ہو رہے ہیں سعودی اس کے امریکہ کے, جو بھی اپلائی کرتا ہے ریجیکٹڈ. وہ کہتے ہیں کہ کتنے لاکھ ویزے امریکہ نے فوراً ریجیکٹ کر دیے, اور جو اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کچھ 1 ملین سے زیادہ چھپے ہوئے ہیں ان کو نکالتے جا رہے ہیں. اسی طرح پاکستان کے اوپر جو پریشر آنے والا ہے, ان کی جائیدادیں ضبط ہوگی مبارک صاحب امریکہ کے اندر. ان کے بیوی بچے جو وہاں چھپے ہوئے ہیں, ان کے بچے وہاں $1 بلین چھپا کے ان کو وہ ٹرمپ نکالنے والا ہے. اس نے بول دیا کہ اشارہ دیا ہے کہ تمام وہ لوگ جنہوں نے اپنے ملک کا پیسہ آرام کمائی سے ہمارے ملک میں جمع کرایا, ان کو ہم ادھر سے ایسے اس نے بولا اس کو ہم نکال کے چھوڑیں گے ادھر سے. پیسہ ضبط ہو جائے گا. یہ کدھر جائیں گے؟ یہ آرام خور, یہ زرداری آرام خور, یہ لوڑیا آرام خور, یہ PMQ والے جن کی جائیدادیں سارا دبئی بنا ہوا ہے. تو یہ سارے آرام خور جو ہیں مبارک صاحب ابھی 4 دن ہوئے ہیں, آپ دیکھیں دنیا میں پوری دنیا ہل گئی ہے. یہ ایک
ایک تبصرہ امریکہ کا کہہ رہا تھا کہ ٹرمپ نے رات سے لے کے صبح تک زلزلہ آتا جا رہا ہے پوری دنیا میں ٹرمپ کی باتوں سے. سر آپ نے بالکل ایک پروگرام میں کئی دفعہ بتایا تھا کہ یہ بڑا نکما ہے جو صدر ہے یوکرائن کا، اور وہی بات ٹرمپ نے بھی کہی، اور اس نے کہا کہ یہ بے وقوف ہے، گدھا ہے. اچھا یہ بتائیے کہ جو پاکستانی چور ڈاکو اکٹھے ہوئے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں کہ زیادہ دیر ان کی پکنک نہیں چلنے والی؟ بالکل نہیں چلنے والی. اب یقین کریں کہ بہت تھوڑے دن ابھی ٹرمپ ابھی 4 دن 5 دن ہوئے، وہ سب سے پہلے کہتا ہے میں روس کا معاملہ سیٹل کروں، یہ جنگ بند کراؤں. جب جنگ بند ہو جائے گی پھر آئے گا پاکستان کی طرف. یا آپ یقین کریں کہ پاکستانیوں کی ان آرام خوروں کی جگہ نہیں ہوگی. ہم نے بہت دفعہ موبائل صاحب بولا ہے کہ اگر یہ قوم زندہ ہوتی اور جج آپ کے دیانتدار ہوتے، آرام خور نہ ہوتے. یہ آرام خور بددیانت، آئین کے ساتھ بددیانتی، لوگوں کے ساتھ بددیانتی، یہ ان کی ڈیوٹی جو آرام کھا رہے ہیں، بنگلے کوٹھی کھا رہے ہیں. اچھا سر یہ بتائیے، یہ سب آرام خوری اگر نہ کرتے تو یہ آرام خور کیسے آ سکتے تھے دوبارہ؟ تو یہ آرام خور جو ہے ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. تو آرام خوروں کی اور ان ججز کی، جیسے میں نے بولا، ججز کو مت چھوڑو، ججوں کو بھی پھانسی دو، کیونکہ وہ قوم کے غدار ہیں جو آئین کے تحت انصاف نہیں کر سکے. ان کو کیوں رکھا ہوا وہاں پہ کھرمو ڈالر ان کے اوپر خرچ کر رہے ہو؟ بنگلے کوٹھیاں، نوکر چاکر، پولیس سب مفت ملی ہوئی ہے. جبکہ یہاں یورپ کے اندر آپ کو خود پتا ہے مبارک صاحب، یہاں یورپ میں کسی کے گھر نہ پولیس ہوتی ہے، نہ گاڑی مفت ملتی ہے، نہ ان کو نوکر ملتا ہے. یہاں کے وزیر اعظم خود اپنا کام کرتے ہیں یہاں یورپین یونین میں اور امریکہ میں، برطانیہ میں، جو ترقی یافتہ ممالک ہیں. یہ پاکستان ہے جو وہاں پہ لوٹ مار یعنی انتہا جو ہوتی ہے کسی چیز کی وہاں پہ ہو رہی ہے. تو ان کے دن ابھی آنے والے ہیں. قدرت کی طرف سے ایک وقت ہوتا ہے جب وہ ٹرن اوور ہوتی ہے. ابھی ان کے وہ ٹرن اوور دن آ گئے. بہت شکریہ سر. جی مہربان. جی جو اسلام آباد میں لوگوں کو قتل عام کیا گیا اس کے بارے میں انگلینڈ میں بھی باقاعدہ طور پر جو پارلیمنٹ کے لوگ ہیں ان کو بریفنگ دی گئی ہے، امریکہ میں بھی. اور جس طرح آپ سب کو پتہ ہے کہ ایک مثال ہے، دھوبی کا کتا گھر کا نہ گاٹ کا. ان کو جب ان لوگوں کی پکڑ آئے گی تو اپنی عوام بھی جینے نہیں دے گی، اور جس ملک میں یہ جائیں گے وہاں کے حالات کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ وہاں پہ کس طرح پابندیاں اگر لگی ہوں تو کیسے داخل ہوں گے. لیکن تھوڑا دبئی کی طرف بھی صاحب بہادر کو توجہ دینی چاہیے. وہاں پہ جو لوٹ مار کا پیسہ آتا ہے وہ بھی میرا خیال ہے غلط ہے، اور دبئی میں بڑی پکنک چل رہی ہے، سب 2 نمبر پیسہ وہاں پہ آ رہا ہے. چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ.